اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں سید علی نقوی اور آپ دیکھ رہے ہیں دی علی نقوی آفیشیل۔ دوستو، آج میں نظم جو آپ کے لیے لایا ہوں وہ علامہ اقبال کی خضر راہ ہے، جس میں علامہ اقبال بطور شاعر حضرت خضر علیہ السلام سے گفتگو کرتے ہیں اور اس میں بہت سی چیزیں زیر بحث آتی ہیں۔ تو اس نظم کا پہلا شعر ہے: ساحل دریا پہ میں ایک رات تھا محو نظر، گوشۂ دل میں چھپائے ایک جہان اضطراب۔ مشکل الفاظ پہ آ جاتے ہیں۔ ساحل دریا مطلب دریا کا ساحل، محو نظر مطلب دیکھنے یا نظارے میں مصروف، گوشہ کا معنی ہوتا ہے کونا، جہان اضطراب جہان دنیا، اضطراب بے چینی مطلب بے چینی کی دنیا۔ تو اس شعر میں علامہ اقبال کہتے ہیں کہ ایک رات میں ساحل پر، ایک دریا کے ساحل پر موجود تھا اور میرے دل میں ایک عجیب سی بے چینی اور بے قراری موجود تھی۔ شب سکوت افزا، ہوا آسودہ، دریا نرم سیر، تھی نظر حیراں کہ یہ دریا ہے یا تصویر آب۔ مشکل الفاظ پہ آتے ہیں۔ تو شب کا معنی ہوتا ہے رات، سکوت افزا مطلب خاموشی کو بڑھانے والی، سکون کو بڑھانے والی، آسودہ آرام کو کہتے ہیں یا آرام کرنے والی، نرم سیر آہستہ آہستہ بہنے والا یا چلنے والا، تصویر آب مطلب پانی کا عکس یا پانی کی تصویر۔ تو علامہ اقبال اس شعر میں اس رات کی ایک مکمل نقشہ کشی، تصویر کشی کرتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ رات بہت خاموش تھی اور ہر طرف ایک آرام اور سکون تھا۔ دریا بہت آہستہ آہستہ بہہ رہا تھا یا دریا پر اتنا سکوت طاری تھا کہ ایسے لگتا تھا یہ دریا نہیں ہے بلکہ پانی کی کوئی تصویر ہے۔ جیسے گہوارے میں سو جاتا ہے طفل شیر خوار، موج مضطر تھی کہیں گہرائیوں میں مست خواب۔ مشکل الفاظ میں آتے ہیں تو گہوارے کا معنی ہوتا ہے جھولا۔ طفل شیر خوار، طفل بچے کو کہتے ہیں، شیر خوار دودھ پینے والا مطلب دودھ پینے والا بچہ۔ موج مضطر بے چین یا بے قرار لہر، مست خواب نیند میں ڈوبی ہوئی۔ تو علامہ اقبال اس دریا کی تصویر کشی مزید ایسے کرتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ جو بے چین یا بے قرار لہر ہے وہ گہرائیوں میں ایسے سوئی ہوئی تھی جیسے گہوارے میں دودھ پینے والا بچہ سو جاتا ہے۔ اگلا شعر ہے: رات کے افسوں سے طائر آشیانوں میں اسیر، انجم کم ذوق گرفتار طلسم ماہتاب۔ تو اس میں مشکل الفاظ میں ہے فسوں یا افسوں جادو، طائر مطلب پرندہ یا پرندے، آشیانہ گھونسلہ، اسیر کا معنی ہوتا ہے قیدی، انجم کم ذو، انجم ستارے کو کہتے ہیں، کم ذو کم روشنی والا مطلب تھوڑی روشنی والا ستارہ یا ستارے، گرفتار طلسم ماہتاب مطلب چاند کی جادو میں بندھے ہوئے یا چاند کی چاندنی کی وجہ سے۔ تو اقبال کہتے ہیں کہ اس رات پرندے جو تھے وہ تاریکی کی وجہ سے اپنے آشیانوں میں قیدی ہو گئے تھے، اور چونکہ چاند اپنی پوری چاندنی میں تھا اس لیے کم ذو یا کم روشنی والے ستارے جو تھے وہ نظر نہیں آ رہے تھے۔ پھر کہتے ہیں: دیکھتا کیا ہوں کہ وہ پیکے جہاں پیما خضر، جس کی پیری میں ہے مانند سحر رنگ شباب۔ مشکل الفاظ میں پیکے جہاں پیما مطلب دنیا بھر میں گھومنے والا قاصد، اس کے بعد ہے پیری مطلب ضعیفی یا بزرگی، رنگ شباب جوانی کی تازگی یا جوانی کا رنگ۔ تو اقبال کہتے ہیں کہ ایسی حالت میں نے کیا دیکھا کہ وہ جو پوری دنیا میں گھومنے والا قاصد ہے مطلب حضرت خضر علیہ السلام، کہ جو ویسے تو بہت بزرگ ہیں لیکن ایسے لگتا تھا کہ جیسے وہ جوانی کی منزلوں میں ابھی داخل ہوئے ہیں۔ پھر اقبال کہتے ہیں: کہہ رہا ہے مجھ سے اے جویائے اسرار ازل، چشم دل واہ ہو تو ہے
تقدیر عالم بے حجاب۔ مشکل الفاظ میں جویا مطلب جاننے کا خواہش مند، جستجو کرنے والا۔ اسرار ازل، اسرار سر سے نکلا ہے، راز یا بھید، اسرار ازل قدرت کے بھید۔ چشم دل، دل کی آنکھ مراد بصیرت کی آنکھ۔ تقدیر عالم مطلب دنیا اور کائنات کی حقیقتیں یا تقدیریں۔ بے حجاب، بے پردہ ہونا۔ تو اقبال کہتے ہیں کہ حضرت خضر علیہ السلام مجھ سے کہتے ہیں کہ اے قدرت کے بھید اور راز جاننے والے، اگر دل اور بصیرت کی آنکھ کھلی ہو تو دنیا کی تمام حقیقتیں اور دنیا کے تمام جو تقدیریں ہیں وہ بے پردہ ہو جاتی ہیں۔ دل میں یہ سن کر بپا ہنگامہ محشر ہوا، میں شہید جستجو تھا یوں سخن گستر ہوا۔ مشکل الفاظ میں ہنگامہ محشر بپا ہونا مطلب قیامت کا سا شور اٹھنا یا قیامت کی طرح کا شور پیدا ہونا۔ شہید جستجو تلاش کا مارا ہوا، سخن گستر بات کرنے والا مطلب میں نے بات شروع کی۔ تو اقبال کہتے ہیں کہ جب حضرت خضر علیہ السلام نے مجھ سے یہ بات کی تو میرے اندر ایک جذبہ پیدا ہوا اور مجھے ایسا لگا کہ جیسے قیامت کا ایک شور جو میرے اندر بپا تھا وہ پیدا ہو گیا، اور میں جو تلاش کا مارا ہوا تھا میں نے اس طرح اپنی بات شروع کی۔ اے تیری چشمے جہاں بھی پر وہ طوفاں آشکار، جن کے ہنگامے ابھی دریا میں سوتے ہیں خاموش۔ مشکل الفاظ میں آتے ہیں تو جہاں بھی مطلب ایسی نگاہ یا ایسی آنکھ جس سے دنیا کو اچھی طرح سے دیکھا جا سکے، سوتے ہیں خاموش یعنی ابھی برپا نہیں ہوئے، ابھی رونما نہیں ہوئے۔ تو اقبال کہتے ہیں کہ اے حضرت خضر علیہ السلام، آپ نے ایک ایسی نگاہ یا ایک ایسی آنکھ پائی ہے جو پوری دنیا کو خوب اچھی طرح دیکھ سکتی ہے، اور آپ ان چیزوں کو یا ان ہنگاموں کو بھی دیکھ سکتے ہیں جو ابھی تک دنیا پر برپا نہیں ہوئے۔ کشتی مسکینوں جانے پاک و دیوار یتیم، علم موسیٰ بھی ہے تیرے سامنے حیرت فروش۔ مشکل الفاظ میں علم موسیٰ مطلب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بصیرت، علم یا معجزے، حیرت فروش مطلب بے حد حیران ہے۔ اب اس میں پہلے مصرے میں جو 3 چیزیں آئی ہیں دراصل یہ تلمیحات ہیں، مطلب ایسی چیزیں ہیں جو ایک تاریخ کا حصہ ہیں۔ اس میں پہلی چیز ہے کشتی مسکین۔ تو یہ ایسا ہوا تھا کہ ایک مرتبہ حضرت خضر علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک سفر اکٹھا کیا، تو جب وہ ایک کشتی پر سوار ہوئے، دراصل جو ایک مسکین کی تھی، تو حضرت خضر علیہ السلام نے اس میں سوراخ کر دیا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کہ آپ نے ایسا کیوں کیا؟ حضرت خضر فرماتے ہیں کہ یہ ایک مسکین آدمی کی کشتی ہے اور بادشاہ اچھی کشتیوں کو اپنے قبضے میں لے لیتا ہے، اس لیے میں نے اسے عیبدار کر دیا ہے تاکہ وہ اس پر قبضہ نہ کر سکے۔ پھر ہے جان پاک، یہ اسی سفر میں حضرت خضر علیہ السلام نے ایک نوجوان کو قتل کر دیا، تو پوچھنے پر بتایا کہ یہ ایک ایسا نوجوان ہے جو خود ملحد ہے اور اپنے مومن والدین کو بھی ملحد کرنا چاہتا ہے، اس لیے میں نے اسے قتل کر دیا۔ پھر حضرت خضر علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اسی سفر میں ایک بستی سے گزرتے ہیں اور وہاں سے کھانا مانگتے ہیں تو کوئی انہیں کھانا نہیں دیتا۔ تو ایک جگہ سے گزرتے ہوئے حضرت خضر علیہ السلام نے ایک ٹیڑھی دیوار کو سیدھا کر دیا تھا اور اس کی مرمت کر دی تھی۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کہ آپ نے ایسا کیوں کیا؟ تو حضرت خضر علیہ السلام نے کہا کہ یہ جو دیوار ہے یہ یتیم بچوں کی ہے اور اس دیوار کے نیچے ان یتیم بچوں کا خزانہ ہے، اور اگر یہ دیوار گر جاتی تو لوگ ان کے سامان کو یا ان کے خزانے کو لوٹ لیتا، اس لیے میں نے اسے سیدھا کر دیا ہے۔ تو ان چیزوں کا حوالہ دے کے اقبال دراصل یہ کہتے ہیں کہ آپ بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو دنیا میں نہیں ہوتی اور آپ جانتے ہیں، اور ایسی ایسی چیزیں جانتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی وہ جان کر حیرت زدہ ہو جاتے ہیں۔ اگلا شعر ہے کہ چھوڑ کر آبادیاں رہتا ہے تو صحرا نورد، زندگی تیری ہے بے روز و شبو فرداؤ دوش۔ مشکل الفاظ میں صحرا نورد، جنگلوں صحراؤں یا ریگستان میں گھومنے پھرنے والا، بے روز و شب و فرداؤ دوش مطلب دن رات، آنے والے کل اور گزرے ہوئے کل کے بغیر، مطلب وقت کی قید سے آزاد۔ تو اقبال حضرت خضر علیہ السلام سے پوچھتے ہیں کہ آپ جنگلوں میں صحراؤں میں رہتے ہیں اور آپ وقت کی قید سے بالکل ہی آزاد ہیں۔
پھر اقبال کہتے ہیں کہ زندگی کا راز کیا ہے، سلطنت کیا چیز ہے، اور یہ سرمایہ و محنت میں ہے کیسا خروش۔ مشکل الفاظ میں زندگی کا راز مطلب زندگی کی حقیقت یا اصلیت، خروش مطلب ٹکراؤ یا شور۔ تو اقبال کہتے ہیں کہ میں نے حضرت خضر علیہ السلام سے پوچھا کہ زندگی کا راز اور زندگی کی حقیقت کیا ہے، اور یہ سلطنت کا وجود کیا چیز ہے، اور سرمایہ داروں اور محنت کشوں میں یہ جو لڑائیاں اور جنگ و جدل ہے یہ کیوں ہو رہا ہے۔ ہو رہا ہے ایشیا کا خرقہ دیرینہ چاک، نوجواں اقوام نو دولت کے ہیں پیرایا پوش۔ مشکل الفاظ میں خرقہ دیرینہ چاک ہونا، خرقہ کا مطلب ہوتا ہے گدڑی، اور دیرینہ پرانا، چاک ہونا پھٹ جانا مطلب پرانی گدڑی کا پھٹ جانا، مراد پرانے طور طریقے اور خصوصیات کو چھوڑ دینا۔ نوجوان نسل مطلب نئی نسل کے لوگ، اقوام نو دولت وہ قومیں جنہیں نئی دولت ہاتھ لگی ہو۔ پیرایا پوش، پیرایا پوش کا معنی ہوتا ہے نقالی کرنے والا یا پیروی کرنے والا۔ تو اقبال کہتا ہے کہ ایشیا کا جو پرانا خرقہ تھا مطلب جو ایشیا کے پرانے طور طریقے تھے وہ اب ختم ہوتے جا رہے ہیں، اور نو دولتیے جو اقوام ہیں یا وہ اقوام جن کو نئی نئی دولت ملی ہے ان کے انداز بہت عجیب و غریب ہیں، اور لوگ اور باقی دنیا بھی انہی کی پیروی کر رہے ہیں اور انہی کی نقالی کر رہے ہیں۔ گرچہ اسکندر رہا محروم آب زندگی، فطرت اسکندری اب تک ہے گرم ناو نوش۔ تو مشکل الفاظ میں سکندر آب زندگی، آب حیات پینے والا جو ہمیشہ زندہ رہتا ہے، اس سے مراد ہے آب حیات۔ فطرت اسکندری مطلب بادشاہت والا یا سکندر والا مزاج، گرم ناو نوش پینے پلانے میں مصروف ہونا۔ تو اقبال کہتے ہیں کہ اسکندر ذوالقرنین، یہ الیگزینڈر نہیں ہے، یہ سکندر ذوالقرنین ہے، اور حضرت خضر علیہ السلام اور مل کر ایک دفعہ آب حیات ڈھونڈنے کی کوشش کی تھی، ایک لمبا واقعہ ہے، اور پھر انہیں مل بھی گیا، لیکن جب انہوں نے دیکھا کہ آب حیات جن جن لوگوں نے پیا ہے وہ دعائیں کر رہے تھے کہ انہیں موت آ جائے، لیکن انہیں موت نہیں آ رہی تھی، تو سکندر ذوالقرنین نے وہ پانی پینے سے انکار کر دیا تھا۔ تو اقبال کہتے ہیں کہ اگرچہ جو سکندر تھا وہ آب حیات سے محروم رہا تھا، لیکن اب تک وہ جو فطرت ہوتی ہے بادشاہوں کی، نئی سلطنت حاصل کرنا، دوسری اقوام کو زیر کرنا، ظلم و ستم کرنا، وہ آج تک لوگوں میں رچی بسی ہوئی ہے۔ بیچتا ہے ہاشمی ناموس دین مصطفیٰ، خاک و خون میں مل رہا ہے ترکمان سخت کوش۔ تو مشکل الفاظ میں ہاشمی سے مراد عرب حکمران جنہوں نے 1916 میں ترکوں کے ساتھ غداری کی، اور اس وجہ سے ترک کی خلافت جو ہے وہ ختم ہو گئی۔ بیچتا ہے اشارتاً یہ ہے کہ عربوں کی وہی غداری ہے جو انہوں نے 1916 میں کی تھی۔ ناموس دین مصطفیٰ، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین یا اسلام کی عزت۔ اس کے بعد ہے خاک و خون میں ملنا مطلب بری طرح تباہ ہونا، سخت کوش کا مطلب ہوتا ہے بے حد محنتی یا جفا کش۔ تو اقبال کہتے ہیں کہ عرب حکمران جنہوں نے ترکی کے ساتھ غداری کی اور خود کو خلافت سے علیحدہ کر لیا، جبکہ اس کے نتیجے میں جو ترکمانی ہے یا جو ترکی ہے ان کا خون جو ہے وہ خاک میں مل رہا ہے، اور ان کی محنت جو ہے وہ رائے گاں جا رہی ہے، ان کی قربانیاں اور ان کی جو شہادتیں ہیں وہ رائے گاں جا رہی ہیں۔ پھر اقبال کہتے ہیں آگ ہے اولاد ابراہیم ہے نمرود ہے، کیا کسی کو پھر کسی کا امتحان مقصود ہے۔ تو مشکل الفاظ میں آگ ہے اولاد ابراہیم ہے نمرود ہے، اشارہ ہے 1914 کی عالمگیر جنگ جو پوری دنیا میں لڑی گئی تھی اس کی آگ کی طرف، اور اولاد ابراہیم سے مراد مسلمان ہیں، اور نمرود سے مراد وہ لوگ یا وہ یورپی قومیں ہیں جنہوں نے یہ جنگ چھیڑی تھی۔ مقصود خواہش، تو اقبال کہتے ہیں کہ پھر سے ایک آگ جلی ہوئی ہے جنگ و جدال کی، جس میں یورپین جو قومیں ہیں وہ پوری دنیا میں لڑ رہی ہیں، اور اس کا نتیجہ کیا ہو رہا ہے کہ مسلمان جو ہیں وہ اس آگ میں جل رہے ہیں۔ تو اقبال پوچھتے ہیں
کہ یہ جو اتنا جنگ و جدال ہو رہا ہے اور اتنی آگ جلی ہوئی ہے اور لوگ اس سے متاثر ہو رہے ہیں، تو کیا یہ بھی کسی امتحان کا حصہ ہے؟ تو یہ تھی آج کی نظم، امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔